ڈپریشن کے مریضوں کا 100% کامیاب علاج۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ڈاکٹر شاہد۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن ایک دماغی بیماری ہے۔ عام لوگوں میں ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ سارا دن اداس رہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ان کے چہرے پہ خوشی نہیں آتی۔ جب بھی انہیں دیکھو وہ اداسی کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ڈپریشن حالات کی وجہ سے ہوتی ہے اور بعض دفعہ یہ ڈپریشن ان میں مایوسی ہوتی ہے۔ زندگی میں کئی طرح کے برے حالات سے جب اس کا سامنا ہوتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کا مریض ہر وقت برے خیالات میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ارد گرد کے ماحول سے بالکل لا علم ہوتا ہے۔ ڈپریشن کا مریض اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ملنے سے گھبراتا ہے اور کام پہ بھی اچھی طرح توجہ نہیں دے پاتا۔ وہ اپنی ماضی میں کی جانے والی غلطیوں پر پچھتاتا ہے اور انہی میں گم رہتا ہے۔ ان غلطیوں کو وہ تصور کر کے اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار سمجھتا ہے۔ ایسے مریضوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے یا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور اپنے مخالف ہم جنس سے بھی کوئی رغبت نہیں ہوتی۔ رات کو سوتے میں اکثر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور ڈپریشن کا مریض اکثر و بیشتر روتا رہتا ہے۔ کسی کے تسلی دینے سے بھی وہ مایوسی کو ختم نہیں کرتا۔ ایسی حالت میں وہ سوچتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ کاش مجھے موت آ جائے اور میں اس جہان سے اگلے جہان میں چلا جاؤں۔ ڈپریشن کا مریض ہر وقت تھکا ماندہ رہتا ہے، قبض ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے اور اس کے پٹھے درد کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کسی بہت خطرناک بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ ڈپریشن کا مریض ہر کام کو اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ کر لوں۔ ڈپریشن بہت زیادہ خطرناک بیماری نہیں ہے۔ اس کا ہومیوپیتھک میں کامیاب اور بہترین علاج موجود ہے۔ جو افراد ڈپریشن کا شکار ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا علاج کروا لیں تاکہ کامیاب زندگی بسر کر سکیں، وہ شاہد ہومیوپیتھک کلینک کولو تارڑ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈپریشن کو جانچنے کے لیے اس کے لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہیں۔ سب سے پہلے CBC کا ٹیسٹ کروانا چاہیے اور اس میں خون کی مقدار کا لیول جو ہے وہ چیک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تھائرائیڈ گلینڈز کا ٹیسٹ ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں رطوبت زیادہ پیدا ہو رہی ہے یا کم پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ رطوبت کم پیدا ہونے کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے۔ اس کو چیک کرنے کے لیے T3 T4 THS کا لیول چیک کرنا پڑتا ہے اور خون میں B12 کا لیول بھی چیک کرنا پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کے متعلق۔ اس کے علاج میں ایکونائٹ استعمال ہوتی ہے، آرسینک البم استعمال ہوتی ہے، اگنیشیا استعمال ہوتی ہے، ایگنس کاسٹس استعمال ہوتی ہے، آرم میٹ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کلاڈیم استعمال ہوتی ہے، جیلسیمم استعمال ہوتی ہے، کاکولس استعمال ہوتی ہے، ہیلیبورس استعمال ہوتی ہے، پلسٹیلا بھی استعمال ہوتی ہے، اگنیشیا بھی استعمال ہوتی ہے، سٹافیسگیریا بھی استعمال ہوتی ہے، ٹیوبرکلینیم اور اس کے علاوہ بہت سی ادویات استعمال ہوتی ہیں۔ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور وہ میرے چینل پر نئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں
تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سے وہ زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو سکیں۔